السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں علی رضا آفیشیل۔ آج ہم ایک بڑی پرومیننٹ شخصیت کے پاس ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے اندر، اور انہوں نے بڑے بڑے عہدوں پہ کام کیا ہے۔ یہ فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں 2-3 ڈپارٹمنٹس میں، فیڈرل سیکرٹری پیٹرولیم، فیڈرل سیکرٹری انوائرمنٹ، چیف سیکرٹری سندھ رہے ہیں، اور چیئرمین سی ڈی اے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈی جی وال سٹی لاہور اتھارٹی رہے ہیں، اور ڈی سی لاہور، اور بھی بے تحاشا ان کی خدمات ہیں۔ تو یہ شخصیت کوئی اور نہیں ہے، آپ کی جانی پہچانی کامران لشاری صاحب ہیں، اور آج ہم ان سے گپ شپ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ تو السلام علیکم لشاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی راز صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسے ہیں سر؟ تھینک یو جناب۔ سر بس آپ کی جو تجربات ہیں اور آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو نالج ہے، وہ جو علم ہے، وہ لوگوں تک پہنچے۔ تو ابھی تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں جی، میں ابھی کوئی پروجیکٹ نہیں کر رہا، البتہ وہ ایک حکومت نے لاہور کمیٹی بنا رکھی ہے جس کا مطلب لاہور ہیریٹیج ریوائول، تو اس میں بطور ایک سیکرٹری آف دا کمیٹی شامل ہوتا ہوں۔ وہ کبھی کبھار میٹنگ ہوتی ہے، تو سو ادروائز لکھائی پڑھائی، کوئی لیکچرز، کوئی ٹاکس، کوئی سو مچ ٹو ڈو ان لائف، آئی کیپ مائی سیلف ویری بزی۔ میرے پاس کوئی فارغ وقت کبھی نہیں ہوتا۔ تو سر یہ لہر کے حوالے سے بہت امبیگوٹی ہے لاہور کے جو رہائشی ہیں ان کو، خاص طور پہ اندرون شہر کے، تو تھوڑا سا بتائیں یہ لہر ایک کیا ہے، یہ کیا کرنے جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لہر اچھی آئی ہے جی، ہاں، وہ ایک میں سمجھتا ہوں خوش بختی کا سبب ہے یا پیغام ہے۔ دیکھیے، ہیریٹیج پہ آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی سالوں سے لاہور میں خاص طور پہ کام ہوتا رہا۔ ایک پروجیکٹ سے شروع ہوا اور پھر اس کو اتھارٹی کا نام دیا گیا، لاہور یہ جو والڈ سٹی لاہور اتھارٹی، جہاں میں نے بھی اپنے 12 سال گزارے، ٹل لاسٹ ایئر آئی واز دیئر۔ تو آج سے کوئی 1.5 سال قبل میاں نواز شریف صاحب نے مجھے یاد فرمایا اور میرے ساتھ ایک 1-to-1 میٹنگ ہوئی کہ اچھا تسی کلے ہی لگے رہے ہو، انہیں دیر کام کردے پے ہو، تسی ہیریٹیج تے میں تھوڑے کام سنے دیکھے نے، تے ہن میں چاہنا کہ میں بھی تواڈے نال کندھا رلاواں تے انہوں اسی ایک ہور لیول تے لے کے جائیے۔ سو آئی سیڈ سر دیٹس گریٹ۔ تو کہنے لگے اچھا پھر کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے؟ تو ان کے اپنے ذہن میں بھی بہت ساری اصطلاحیں تھیں اور کچھ ہی از ایکچولی ان لو ود اولڈ لاہور۔ نئے لاہور کہتے ہیں، میں تو ڈی ایچ اے چونجی بھول جانا منو ہوتا ہے۔ تو اولڈ لاہور کی ایک گلی محلہ، ایک مقام، ایک حویلی، چیز، باغ باغیچہ، سب چیزیں ان کے انگلیوں پر۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے لکھ رکھا ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اور میں نے اگر زندگی میں جو بڑے 3-4 کام کیے ہیں، اب یہ کام میرے لیے سب سے بڑا ہوگا، اور وہ ہے لاہور کی ہیریٹیج کی ریوائول۔ تو اس پہ پھر ہم نے ایک کمیٹی فارم کی گئی جس میں 10-12 لوگ ہیں، جن میں کچھ پروفیشنلز ہیں، کچھ گورنمنٹ سرونٹس ہیں، اور ماہرین کے ساتھ مل کے ساروں کے۔ تو اور جو ویژن ڈیولپ ہوا وہ یہ تھا کہ صرف والڈ سٹی نہیں، بلکہ جو کلونیل لاہور ہے، جو برٹش کے زمانوں کا بنا ہوا، مال روڈ، انارکلی، نیلا گنبد، یہ سارے ایریاز کو ریسٹور کیا جائے، اور جو گارڈنز ہیں، سرکولر گارڈنز، وہ آدھے سے زیادہ کیا بہت سارا کھایا گیا ہے، انکروچ ہو چکا ہے، تو اس کو ریسٹور کیا جائے واپس اوریجنل شیپ میں۔ پارکنگ ایریاز کریٹ کیے جائیں، لیکن ان کو زمین دوز پارکنگ ملے تاکہ اوپر سے وہ خراب نہ کرے لینڈسکیپ کو۔ اور پھر جو وال ہے آف دا والڈ سٹی،
اس کو بھی ریوائیو کیا جائے، ریسٹور کیا. جو دروازے منہدم ہو گئے ہیں 12 میں سے 6 آج اب ہیں، موجود ہیں، 6 نہیں ہیں، تو ان کو بھی بحال کیا جائے. اور پورے وال سٹی میں نیا انفراسٹرکچر وچ مینس ساری تاریں زمین دوز ہوں گی. ناٹ اونلی ان دا وال سٹی، میں یہ اس کی بھی بات کر رہا ہوں، کلونیل ایریاز کی بھی. کہ کیونکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، ہمارے ملک میں میں شہر کو ہر وقت بڑے غور اور شوق سے دیکھتا ہوتا ہوں. مجھے سب سے بڑی بدنمائی جو ہے وہ تاروں کی نظر آتی ہے. کمال ہے، میں حیران ہوں اس محکمے پہ جس نے یہ تاروں کا جال بکھیرا ہوا ہے، اور اتنی بے ڈھنگے طریقے سے اور اتنی بے ہنگم طریقے سے اور اتنے خطرناک طریقے سے بکھیرا ہوا ہے کہ وہ انسانی جان کے لیے بھی ہر وقت ایک چیلنج ہے، خطرہ ہے. اور پتہ نہیں ان میں سے بجلی آ کیسے جاتی ہے، کیونکہ انہیں گنجل پہ انہیں وہ کوئی تھلے کوئی اتے، مطلب اٹس اے ہاریفائنگ پکچر. میرے خیال باہر والے دیکھتے ہوں گے، کہتے ہوں گے بھی اس کام اے نہ دے کام اے کر سکتے. تو وہ ہر جگہ، چاہے وہ ایم عالم روڈ ہو، چاہے وہ ہماری اچھی سے اچھی جگہ ہوں، سوائے جہاں ہم نے کام کیا دہلی دروازے میں پچھلے 7 8 10 سالوں میں، وہ جو شاہی گزرگاہ بنائی، جس کو شاہی گزرگاہ کہتے ہیں، اس میں ہم نے تاروں کو زمین دوز کیا، اور اسی سے اتنا فرق نکل آیا. وہ جگہ کی ایک دم وسعت، اس کی خوبصورتی، اس کی ایک شادابی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو اور پھر نیا انفراسٹرکچر بھی، جو لوگ تو وہاں اوپر کی چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، لیکن اصل کام ہمارا زمین کے نیچے ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ bringing down the underground wires, also new sewerage, new drainage, new metering, new یہ water کیا hydrants, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، اوپن نالیاں ختم. تو یہ ایک بڑا اچھا ماڈل آغا خان ٹرسٹ کے ساتھ بھی مل کر اور انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ مل کر کمیونٹی کی انگیجمنٹ اور ٹورزم اور ریسٹوریشن، یہ جو جگہ آپ کہہ رہے ہیں شاہی گزرگاہ میں یہ بنا. اسی کو دیکھ کر اب میاں نواز شریف صاحب اور چیف منسٹر صاحبہ نے یہ ارادہ بنا لیا کہ ہم اب ایک نئی کمیٹی اس کو سپروائز کرے، یہ سارے کلونیل لاہور اور اولڈ لاہور کو، اور اس کے لیے فنڈنگ بھی جو ہے اب بہت کثیر تعداد میں، زیادہ تعداد میں بلکہ کہنا چاہیے، وہ فنڈنگ ہوئی ہے، اور اس پہ کام دھڑا دھڑ شروع ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ اس کے رزلٹس بہت جلد دیکھیں گے. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ سرکولر گارڈن ریسٹور ہو جائے گا جتنی زیادہ انکروچمنٹ ہے؟ جی، اس کے لیے ایک پبلک مطلب ریزنٹمنٹ آئے گی. بڑا فرینڈلی پیکیج بنایا گیا. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ نیلا گنبد جہاں کام شروع ہو چکا ہے وہاں سائیکلوں کی دکانیں تھیں اور بہت سارے انکروچمنٹس تھیں دکان. تو کہیں سے آپ نے شور شرابہ نہیں سنا ہوگا، کیونکہ ان کے لوگوں کے ساتھ ہماری اور محکموں کی میٹنگز ہوئیں، اور ان کو، اور یہ پالیسی بھی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ قطعاً زیادتی نہیں ہونے دینی، سب کو کمپنسیٹ کریں، سب کو مارکیٹ ویلیو پر اس کا ازالہ کریں. تو یہی اس میں سرکولر گارڈنز میں کوئی 2300 کے قریب مختلف یونٹس ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے کھوکھے دکانیں ہیں، کوئی مکان ہیں. ان ساروں کے لیے ایک جو ہے کمپنسیشن، اس میں بہت سارے تو زمین کے نیچے، چونکہ جیسے موچی دروازے کا جو گراؤنڈ ہے جو کبھی جلسہ گاہ رہی ہے، اس کے نیچے ایک پوری پارکنگ کریٹ ہو رہی ہے. تو پارکنگ کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہاں پر دکانیں بن رہی ہیں. تو اوپر سے اٹھ کر دکانیں نیچے چلی جائیں گی، اور گارڈنز اوپر جو ہے وہ ریسٹور ہو جائیں گے، سیو ہو جائیں گے. تو اس لیے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو رائٹس بھی دیے جائیں گے. ابھی تو آپ بغیر کسی اختیار کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اٹس اے فرینڈلی پالیسی. تو یہ کتنے سالوں میں آپ کو یہ نظر آتا ہے؟ اگلے 2-3 سال میں یہ ہو جائے گا پورا؟ اگلے 2 سالوں کے اندر بالکل بالکل انشاءاللہ. اچھا سر، اب ایز اے ڈی جی وال سٹی آپ نے 12 سال کام کیا، اور وال سٹی کو کافی حد تک اس میں کنزرویشن بھی ہوئی،
ریسٹوریشن بھی ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑی اچیومنٹ کیا تھی؟ سب سے بڑی اچیومنٹ بلڈنگز نہیں تھی. سب سے بڑی اچیومنٹ تھی لوگوں کو بلڈنگ سے ساتھ جوڑنا. آئی ایم اے پیپل سینٹرڈ پرسن. ایک بیوروکریٹ سے یہ بات ذرا آپ کو عجیب لگے گی اس کے منہ سے نکلتی ہوئی کہ آئی ایم ناٹ اے بلڈنگ سینٹرڈ پرسن. ایک بلڈنگ آپ کتنی بھی اچھی بنا لیں, محل بنا لیں اور اس کو ریسٹور بھی کر لیں اس کو, لیکن اس میں لوگ نہ ہوں تو وہ کھنڈر ہے. وہ یا وہ بن گئی, آپ نے رکاوٹیں اتنی بنا دی لوگوں کے لیے اور اتنے NOCs کریٹ کر دیے, اتنی بندشیں, اور پھر بھی وہ کسی قابل نہیں ہے. آئی تھنک جو چیز کا مجھے شوق رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں سمجھتا ہوں وال سٹی ایک چھوٹا سا محکمہ اور چند گلیاں اور ایک لاہور فورٹ سے ہم نے کام شروع کیا. یہ وہی فورٹ ہے جہاں کبھی دن کے وقت بھی سوائے وہ جو پکنک کرنے عام غریب لوگ جاتے ہیں, اب 350 سال بعد اٹ ہیز اوپنڈ اپ ان دا ایوننگز آلسو. کہ ویکینڈس پہ آپ کو علم ہے کہ ایک بہت اچھا شو ہوتا ہے اور وہ ٹکٹڈ ہے اور وہ انٹرنیشنل لیول کا شو ہے, ایک کنڈکٹڈ ٹور ہے. سارا جو ایک کونا جو ہے قلعے کا وہ اب روشن ہے. وہ ایک ذوفشانی کی ایک شام جو ہے, وہ آپ کے ہر قدم پہ یوں لگتا ہے کہ زمزمے ہیں ذوفگاں کے, ان سے گزرتے ہوئے آپ جاتے ہیں اور 2 جگہوں پر پرفارمنسز ہیں اور یہ وہ. اور اس کی آج 2800 روپیہ ٹکٹ ہے. اینڈ پیپل آر ریڈی ٹو اسپینڈ دیٹ منی بیکاز دے گیٹ ویلیو فار دیٹ منی. یہ وہ جگہ ہے جو ہاں سائیں کرتی ہوئی شامیں ہوتی تھیں, کیونکہ سن سیٹ کے بعد لاہور فورٹ پر کوئی رواج نہیں تھا پبلک کے لیے. ہاں کبھی کوئی شہزادہ آ گیا تو اسٹیٹ ڈنر ہو جاتا تھا. تو ہم نے تو لوگوں کے لیے اس کو روشن کیا ہے اور اس کی ایک گلی کونے کو سجایا اور بنایا ہے. سو اٹس دا پیپل ہو میک دا پلیس, اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. دا پلیس ول نیور میک فار اٹ سیلف. تو لیکن لوگوں کو میں یہ بڑی عجیب بات ہے, میں اس پہ غور و فکر کرتا ہوں کہ آدمی جو لوگ ہیں, انسان, یہ ایک عجیب چیز ہے, عجیب جانور ہے. وہ اس کو انگریزی میں میلیبل بھی کہہ سکتے ہیں کہ سم تھنگ وچ ہیز اے کیپیسٹی ٹو ٹرن ان ٹو گڈ اور ایول بوتھ. وہی انسان ہے. وہ بہت اچھا, میں اس وقت کردار کی اتنی بات نہیں کر رہا, وہ بھی تھوڑا سا اس میں شامل ہے, لیکن اس کا وہ اگر آپ اس کو اچھا ماحول دیں گے اور اچھے طریقے سے کیوریٹ کریں گے تو وہ لوگ آپ کو خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جو کہ مجھے اپنا زندگی کا سب سے اچھا پروجیکٹ اس لیے وہ لگتا ہے جس کا نام ہے گوال منڈی فوڈ سٹریٹ. اس لیے نہیں کہ وہاں پہ فوڈ بڑا اچھا تھا, اتنے جا رہا اور تکہ بڑا اچھا سی, مچھلی بڑی اچھی. دس از ناٹ دا پوائنٹ. ابھی بھی لے لیں, کوئی ہے وہاں پر, وہ وائی بھی نہیں ہے اس, وہ ہو ہی نہیں سکتی. وہ یو ہیو ٹو کریٹ. میں جو کیوریشن کہہ رہا ہوں وہ ایک آرٹ ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کی پیشکش کرتے ہیں, بلڈنگ کی نہیں. وہی مکان ہیں, وہی دکانیں ہیں, لیکن وہ کیوریشن نہیں ہے. تو جب when you curate people, the same people start looking beautiful. And when people start looking beautiful, the entire atmosphere breathes beauty and joy. لیسٹر اسکوائر پہ چلے جائیں, ٹرفالگر اسکوائر چلے جائیں, کوئی بہت پھول لگے ہوئے ہیں, کوئی بڑی عمارت بنی ہوئی ہے نہیں. وہ کیوریشن ہے آف دا پیپل, اینڈ دیٹ میکس دا پلیس سو نائس اینڈ بیوٹیفل دیٹ یو گیٹ لاسٹ ان ٹو اٹ. میرے جیسا بے چین شخص, مجھے یاد ہے میں کون لے کر بیٹھا ہوں ادھر لیسٹر اسکوائر پہ, تو اپنے آپ سے پھر ایک دم مجھے ہوش آئی کہ یار مجھے 15-20 منٹ ہو گیا, میں ادھر کھو گیا ہوں یہاں, اور زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں یا وہ تختہ سا انہوں نے جو بنایا ہوتا ہے. بیکاز دیر واز سو مچ ہیپینس اراؤنڈ می, so much life around me, and the life came through the people.
they were curated nicely and properly. ورنہ لوگ بدتمیز بھی ہو سکتے ہیں. آپ ان کو اگر صحیح ماحول نہیں دیں گے, رش میں گھسیڑیں گے, ان کو رکاوٹیں ڈالیں گے, کہیں وی آئی پی کا سیکشن علیحدہ کر دیں گے, کہیں ان کو صفائی کا کوئی دھیان نہیں رکھیں گے, گندگی اور گندا ماحول پیدا کرے گی, گندے ہی لوگ آئیں گے, تو اچھائی کو جنم دیتی ہے. تو سوری بات لمبی ہو گئی, لیکن میرے خیال سے مجھے جو چیز سب سے اچھی لگی اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو چیزیں بنائیں وہ صرف سنگ و خشت کی کہانی نہیں ہے, وہ انسانوں کی, روحوں کی, خوشیوں کی. آپ وہاں پر پہلی دفعہ اسٹریٹ ٹورزم واز کیوریٹڈ اینڈ واز professionally arranged in street tourism in Pakistan. وہ کیسے پیکج ٹورز اناؤنس ہوئے, ہمارے گائیڈز جو ہیں وہ ٹرین ہوئے, ان کو وہ لے کر دیے مائکرو فونز اور ان کو ہسٹری, لینگویجز 3 4 5 لینگویجز انہوں نے سیکھ لیں, اور پھر بگل بج رہا ہے, پھر وہ کوتوال کے کیریکٹر سامنے ہے, کئی ڈرمز بج رہے ہیں, کہیں وہ آپ کو آتے ہی انفارمیشن سینٹر مل رہا ہے, دوسری طرف آپ کو کرافٹس کی گھر مل رہا ہے. یہ چیزیں آپ نے سب دیکھیں اور ابھی تک خدا کا شکر ہے موجود ہیں. پھر گلیاں, وہ گلیوں میں جہاں کبھی کوئی جاتا نہیں تھا, اب پیسے دے کے لوگ جاتے ہیں. اچھا, اور وہ سجائی گئیں شاہی حمام جگہیں, اور پھر کمیونٹی انگیجمنٹ. وہاں پر وہ بیٹھ کے یہ گلی سرجن سنگھ میں جو سب سے مشہور ہوئی, وہ آرکیٹیکچرلی تو اچھی لگنی شروع ہوئی, بٹ اگین سنگ و خشت از ناٹ دی ریئل اسٹوری. وی ٹرائی ٹو بلڈ اے اسٹوری آف دا پیپل. تو وہ پرابلم وہاں پر یہ آئی کہ وہ جو گھر تھے ان کے نچلا والا جو حصہ جس کو ہم بیٹھک کہتے ہیں, وہ بیٹھ کے انہوں نے ٹریڈرز کو دی ہوئی تھیں بورے رکھنے کے لیے, سٹور بنے ہوئے تھے. تو ہم نے پوچھا بھئی یہ کیوں تسی دتیاں نے؟ جی سانوں 30,000 روپیہ ملتا ہے کرائے دا, تو اسی کیا اسی تانوں 40,000 دے دینے ہیں. سو وی ریٹریوڈ لاٹس آف دیز بیٹھکس اور دوز پلیسز, دوز رومز, and turned them into art places, into music places, into food places, and curated them so nicely. کیونکہ پہلے جو لوگ آتے تھے وہ اتنا سا وہ گلی ہے دیکھ کر وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی ہم کیا کریں. We said we have to engage the people. It's the people who are going to make گلی سرجن سنگھ. تو اب وہاں پر ایسی بھی گیلریز بن گئی ہیں, ایک کا نام ہے خاص طور پہ میں اس کا ذکر کروں گا, صادقین کے نام سے, آپ نے سنا ہوگا. وہ جس نے نہیں دیکھی وہ ضرور جا کر دیکھے. لیکن وہ دیٹ لیڈی who has done this wonderful job, she is charging 800 rupees just to enter that at a place called Gali Surjan Singh inside the Delhi Darwaza. لیکن دیٹس اے پیس آف آرٹ. وہ جگہ پر آپ جائیں آپ کو لگے گا نہیں کہ میں اٹلی میں ہوں یا میں کدھر ہوں, فرانس میں ہوں. سو اٹس ہاؤ یو کیوریٹ دا تھنگس. یہ وہی جگہیں ہیں جہاں بکرے بندھے ہوتے تھے, موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں, اوپر سے لفافے گند کے پھینکے جا رہے ہیں, بچے گالیاں دیتے جا رہے ہیں, اور ایک بے ہنگم سی جگہ. آج لوگوں میں بھی ایک تمیز, ایک تہذیب, ایک طور طریقہ, ایک خوش آمدید کے کرنے کا. سو the most interesting and challenging is curating people and not the buildings. تو سر ایز اے ڈی جی وال سٹی کون سی سب سے بڑی رکاوٹ تھی جو آپ نے فیس کی؟ مطلب کون سا ایسا پروجیکٹ تھا جو بڑی مشکل سے ہوا؟ جو لاہور قلعہ ہے جی, اس میں ایون رکاوٹیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, لیکن کوئی بھی اتنی بڑی نہیں تھی کہ جو اتنی باعث
تکلیف بن جائے. اریٹنٹس ضرور ہوتے تھے کبھی, جو آپ کی کمپیٹنگ ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں نا جی, ایک تو لوگوں سے کیا شکایت, اپنے ہی بھائی بندوں سے, یہ جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ, اوقاف ڈپارٹمنٹ, کہ وہ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مسجد وزیر خان کا اب ایک چوک ڈیولپ ہو کے پروٹیکٹ کر دیا گیا. وہ ایک سب سے مزیدار, وہ ایک اویسس کی طرح جگہ, ایک گنجان علاقے میں ایک کمیونٹی سپیس بن گئی ہے. وہاں سٹیج بھی ہے, وہاں قوالی ہوتی ہے, وہاں کمیونٹی پروگرام ہوتے ہیں. تو جو اس کے حجرے تھے وہاں پر یہ بیٹھے ہوتے تھے ویلڈرز, خرادیے, اور وہ تھڑا تھڑ لوہے کا کام ہو رہا ہے ایٹ دی دہلیز آف, دیٹ واز دی انٹری آف دی مسجد وزیر خان. ہم نے ان کو پیسے دے کے کمپنسیٹ کر کے وہ جگہ خالی کرائی. ان کو ناؤ بھی, اور یہ جگہ کس کی تھی؟ اوقاف ڈپارٹمنٹ کی تھی. اس کو سارے کو ڈیولپ کون کر رہا ہے؟ وال سٹی اتھارٹی کر رہی ہے. ان کا 1 روپیہ نہیں لگا اوقاف کا. اینڈ دین وی اسٹارٹڈ آسکنگ اوقاف کہ بھی جو یہ آپ کو دیتے تھے خرادیے, ان سے آپ ڈبل ہم سے لے لیں, اور یہ ہم اس کو کرافٹس گھر کی طرح ان سارے حجروں کو بنانا چاہتے ہیں. They said no, the rules do not allow us. اب حیرت ہوتی تھی, اچھا رولز آپ کو یہ الاؤ کرتے ہیں کہ ویلڈر بٹھا دیں آپ ایک ہسٹورک جگہ پہ, اور یہ ایک سسٹر محکمہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم سے ڈبل پیسے لے لیں, 4 گنا لے لیں, لیکن ہمیں کرافٹس کے لیے دے دیں. تو نہیں. It took me 5 years and 3 چیف منسٹرز, اور کمیٹیاں بنتی تھیں لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر وہ ایک سیکٹری صاحب تھے اوقاف کے جنہوں نے الٹیمیٹلی مہربانی فرمائی. تو اس طرح کے ریٹینٹس اسی طرح آرکیالوجی سے آتے تھے, لیکن میں ان کا کیا ذکر کروں. کبھی کبھی مولوی صاحبان سے آ جاتے تھے. اللہ کا شکر ہے ادھر مسجد وزیر خان تھی تو وہ ادھر کوئی پروگرام, حالانکہ وہ باہر کا ایریا تھا, باہر کا بیڑا ہے, اندر نہیں میں بات کر رہا. اس کے ایشوز آتے تھے. دوسری جانب وہ بڑی مسجد ہے ہماری, بادشاہی مسجد, اس کے ساتھ قلعہ ہے, ادھر کئی دفعہ اعتراض آ جاتا تھا. سو اس طرح کی. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ایک شام بہت لیٹ رات کو, ہم نقوی صاحب کا وہ لاسٹ ڈے تھا ان پنجاب ایز چیف منسٹر, تو ہم ہی واز وزٹنگ لاہور فورٹ. تو ڈی سی لاہور بیٹھی ہوئی تھیں, اور جو مولانا ہیں مسجد وزیر خان بڑی مسجد کے بادشاہ, وہ بھی اور میں بھی. تو ہم ایسے وقت گزارے تھے انتظار میں. تو ڈی سی صاحب کہنے لگیں, سر مجھے ایک چیز بتائیں, دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جن ہم سے کمزور ہیں انفراسٹرکچر میں, سیکیورٹی میں, ہوٹلنگ میں, لیکن وہاں پھر بھی ٹورزم ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا ٹورزم نہیں ہے, فارن ٹورزم نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ سچ جاننا چاہتی ہیں؟ کہتی جی. میں نے کہا ادھر آپ نہیں ہیں اور ادھر یہ مولانا نہیں ہیں, کیونکہ وہ دونوں ہی ہنسنا شروع ہو گئے, اور دے انجوائڈ اٹ. میں اس لحاظ سے دونوں کی قدر کرتا ہوں کہ دے ور ناٹ افینڈیڈ. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جن ملکوں کی, اب وہ چاہے ساؤتھ افریقہ ہو, نائجیریا ہو, چاہے وہ سری لنکا ہو, چاہے نیپال ہو, کیا وہاں پر یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جو ہمارے ہاں ہیں؟ رکاوٹوں کے, بندشوں کے. تو اے نہیں کھا سکتا, پی بھی نہیں سکتا, چلو پیمن نہیں دین دیو, کھاون تے دیو, یہ حلال ہے غیر نہیں ہے, یہ کپڑا اونچا ہے نیچا ہے, یہ اجازت. ایک بندے کو میں نے گٹار دے کر بھیجا, لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ بٹھایا, کبھی تم کو تھوڑا سا ادھر لوگوں کو محسوس کرو. اور یہ اس وقت چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب, ان کے کہنے پہ بھیجا. تو دوسرے تیسرے دن ہی آ گیا واپس. میں کہا کی ہویا بھائی؟ کہندا جناب بڑا اچھا جا رہا سی, پر ہن دوجے دن وہ آ گئی ہے پولیس کی گڈی, اور انہوں نے کہا اوے یہ کی کر رہے ہیں؟ میں کہا جناب گٹار بجا رہے ہیں. کہتے ہیں وہ کیوں؟
وہ کیوں؟ انہیں کیا کہ منو میرے صاحب لوگوں نے بھیجا ہوں گے, NOC ہے گئی. انہیں کہا نہیں تو چل پھر تو اٹھ. So I said it to Mr. Shehbaz Sharif. I said, sir, to play a guitar in this city of yours, you need a NOC. میں آپ سے اب چلیں, یہ تو 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. آج بھی مجھے بتائیے پورے شہر میں اتنا خوبصورت شہر, اتنی ڈیولپمنٹ صرف انفراسٹرکچر سے اور برک اور مارٹر سے نہیں ہوتی. ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کلچر سے, آرٹ سے, میوزک سے, اور دیٹ از میں وہ جو بار بار کہہ رہا ہوں بلڈنگ سے نہیں, کیوریشن کی بات. تو یہ چیزیں ادھر ایک اسٹریٹ پرفارمر کھڑا ہوتا ہے لیسٹر اسکوائر کے پاس, انہیں تماشا لایا ہے, لوگ کھڑے نے ہاں ہنس رہے نے. دیٹس سوشل بائنڈنگ. مجھے آپ پورے لاہور میں بتائیے کسی پبلک سپیس پہ آپ کو کبھی کوئی ہارمونیم, گٹار یا بانسری ہی صحیح بجتی نظر آتی ہے؟ اور یہ چیزیں ہوتی تھیں ہمارے بچپن میں, یہ ہوتی تھیں. تماشا گر ہوتے تھے, بازی گر ہوتے تھے, ریش اور بندر کے تماشے والے ہوتے تھے, وہ سب ٹھیک ہے سینما لے کے وہ دکھاتے تھے. وہ تو اب ایک بھیڑ بھاڑ کا ہم نے وہ ایک بے ہنگم سا گاڑیاں ادھر سے, موٹر سائیکلیں ادھر سے, ہاں اندر چلے جاؤ تو پھر ہے خوبصورتی آئی ہے, اچھے اچھے ریسٹورنٹس آ گئے ہیں, بڑے اچھے کیفیز آ گئے ہیں, یہ پہلے نہیں ہوتے تھے. لیکن دس از آل ان سائڈ. دا سٹیز آر میڈ اینڈ دیئر امیج از فارمڈ وین یور انفولڈ دا سٹی اینڈ اٹ کمز آؤٹ سائڈ. آپ غور کریں نا یورپ اور ان جگہوں کو کہ وائی ڈو دیئر سٹیز لک more vibrant and beautiful. تو یہاں تو آپ مال روڈ پہ یا اندرون شہر میں تصویریں لے رہے ہو کسی جگہ پہ تو لوگ لڑ پڑتے ہیں آپ سے, تصویریں کیوں کھینچ رہے؟ ہر چیز کے لیے تو اے کھانا کیوں پہ ہے, تو اے پینا کیوں پہ ہے. کن آپ کو الحمرا میں NOC چاہیے کوئی پروگرام کرنے کے لیے, تصویر اتارنے کے لیے NOC چاہیے. سو دس از اے کنٹری آف NOCs. تو اس میں انسان کیسے پلمپے گا, کیسے اس کی پروان چڑھے گا, خوشیاں اور ہم آہنگی آئے گی اگر آپ نے جگہ جگہ جو ہے وہ پابندیاں اور رکاوٹیں اور بندشیں ہیں. تو ایک حصار جو ہے وہ ہمارے ارد گرد, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن رضا صاحب میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں, میں جب گلی سرجن سنگھ اور یہ پرانے شہر کو دیکھتا ہوں تو اس کا موازنہ کرتا ہوں اس جگہ سے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفنس کے ساتھ. وہاں چھوٹے چھوٹے مکان ہیں, 4 5 مرلے کی, نیچے دکان اوپر مکان, لیکن آپ دیکھیے ان میں ایک ربط ہے. ایک تو آرکیٹیکچرلی پہلے بات کر لیں, ایک تسلسل ہے, ایک اس کی لینگویج ہے, ایک کیریکٹر کہہ لیں, ایک اور وہ مل جل کے ایک دے فارم اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آف ہیریٹیج آف دوز ٹائمس. اور وہ بے ربطگی نہیں ہے, چاہے وہ بیڈن روڈ پہ بھی آ جائیں, ہال روڈ پہ آ جائیں, وہ آپ کو آپس میں ایک بلڈنگ دوسرے سے بات کرتی اور جڑی ہوئی اور منسلک, اور اس میں آمیزش کہتے ہیں کہ وہ اس میں نظر آتی ہے. مال روڈ کو بھی لے لیجیے. اب آپ اس کے سے ہٹ جائیں اور DHAs میں یا ہمارے اور جو نئے ایریاز بنے ہیں پورے لاہور میں, ان میں چلے جائیں. ایک دکان دوسری سے نہیں ملتی, ایک گھر دوسرے سے نہیں ملتا. ہم اتنی بڑی کوٹھی بناتے ہیں اور پھر اس کو کج دیتے ہیں. کج دا مطلب پنجابی ہے, اس کو چھپا دیتے ہیں. اچھا, دس نیور یوز ٹو ہیپن ان the mohalla livings, in the old living style. There were no walls, there were no barriers, there were no restrictions. ٹھیک, تو جو ہم چیز بناتے ہیں غور کریں تو وہ ہمارے اندر کی جو کیفیت ہے
اور جو فلسفہ حیات ہے اس کی وہ تصویر اس کی عکاس کرتی ہے. آج کیا ہے, ہم سارے وی ہیو withdrawn and become selfish and self-centered, اور اس لیے میں کہتا ہوں میرا گھر جو ہے باہر سے 4 دیواری ہو, بڑی, چھوٹی بھی نہیں, بڑی ہو, اندر نظر ہی نہ آئے, کیونکہ اب میں اپنے شیل میں رہنا زیادہ محفوظ اور خوش محسوس کرتا ہوں. باہر جو مرضی ہے اس کے اوپر پھر دیوار سے بھی نہیں راضی ہوتا, میں پھر تاریں لگاتا ہوں, پھر تاروں کے اوپر کرنٹ والی وہ لگاتا ہوں مشینری, پھر ایک کتا بٹھاتا ہوں, پھر باہر چوکیدار بندوقوں والے بٹھاتا ہوں. دس از ہاؤ وی لیو ٹوڈے. اور ساتھ والا ہمسائے کو میں نہیں جانتا, 15 سال ہو گئے ہیں, وہ مجھے نہیں جانتا. میں مزنگ کا رہنے والا ہوں, گھر سے نکلتا تھا, او پاجی کی حال ہے, تو ٹھیک ہو کہیں. اچھا, اب کوئی پھر کمیونٹی لیونگ نہیں ہے. چلے مان لیا یہ کوٹھیوں کا سٹائل بن گیا ہے, لیکن آپ باہر بھی تو جائیں, کوٹھیاں جو ہیں وہ اس طرح تو بیریکیٹڈ نہیں ہوتی. تو اور اگر ہو بھی جائیں تو پھر آپ کوئی کامن کلبز بنا لیں, چھوٹے چھوٹے کمیونٹی سینٹرز بنا لیں, کوئی اور چیزیں کر لیں, وہ بھی نہیں ہیں. ایز اے رزلٹ وہ ایک جو سوشل کوہیشن ہے, ہم آہنگی ہے, آپس میں جڑنے کا اور آپس میں رلنے کا, تو خوشی تو ملنے جلنے سے آتی ہے. خوشی سو وہ آپ دیکھیے کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ آج بھی ایک دوسرے کے خوشی کے, غم کے, مشکل کے شریک ہیں اور ساتھی ہیں. ہم 4 دیواری میں اپنی ایک بند ہو گئے. اچھا سر, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آپ مزنگ کے رہنے والے, تو وہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے وزیر اعظم اور وہ والا, وہ تو سنا دے ذرا. وہ تو اب سنا جا چکا ہے, لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. وہ میں جب ڈی سی لاہور بنا تو پہلے تو مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اپنے شہر میں ڈپٹی کمشنر بنوں گا. تو وہ مزنگ والوں کے لیے تو خاص طور پہ ایک عید ہو گئی. بہت خوش ہوئے کہ اچھا وہ ساڈا اپنا ہی کامی, مجھے کامی سارے کہتے تھے ادھر, وہ ڈی سی لگ گیا ہے. تو وہ آ جاتے تھے دروازہ کھول کے سیدھا, وہ کامی یار ساڈا چلان ہو گیا, توں وے ہے تیرے ہوندیاں ہو گیا ہے, کی گل ہے. میں ایس ڈی سی ان کے وہ, تو کیوں اگر اپنے محلے داروں سے آپ نے تو وہی مزاج اور وہی طریقہ رکھ. تو اسی محلے میں وہ ہمارے اس سڑک پہ فتح شہر روڈ پہ, فتح شہر میرے دادا کا نام ہے, ان کے نام پہ وہ روڈ بھی ہے. تو ایک تاج نان دین نان فروش تھا, قیمے کے نان والا. اس کے بہت کامیابی اس کو ملی اپنے کاروبار میں, اور بہت پیسہ شہرت, تو اس کے نان ایکسپورٹ بھی ہونا شروع ہوئے. تو اس اب لاہوریوں میں ایک جوش و خروش, اور وہ ایک تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ اپنا جلوہ دکھانا یا شو دکھانی, تو اس شو بازی, تو شوبدہ بازی لاہوریاں دا ایک ہے نا تھوڑا جا مزاج. تو اس کو اور کوئی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں. اس نے اپنے 4 بیٹے جو اس کے تھے, ان کا نام رکھ دیا. ایک کا نام وزیر اعظم, ایک کا نام بادشاہ اعظم, ایک کا نام سکندر اعظم, اور ایک کا نام مغل اعظم. تو وہ پھر گھر سے آتا جاتا تھا, ہم پوچھتے رہتے تھے بھی بال بچہ ٹھیک ہے, بادشاہ اعظم جی سناؤ. کہندا ہاں جی وہ نان انہوں سکھاتے نے لانے, بڑے آلہ قیمے دا نان لاندا جے بادشاہ اعظم. تے وزیر اعظم وہ سیٹ ہو گیا جی. پہلے اتنے رلدا پیا سی, تے ہن وہ دبئی چلا گیا, ٹیکسی چلاندا جے, تے اپنا وہ ہن تے اندے تو پھر اس کا سارے. تو وہ ایک دن میں اپنے دفتر بیٹھا ہوا ڈی سی آفس لاہور میں, تو مجھے وہ آپریٹر بزر آتا ہے ٹیلی فون, تو کہتا ہے سر تواڈے نال تاج نان فروش گل کرے گا. میں نے کہا بھائی اس وقت میرے پاس 5-7 لوگ بیٹھے ہیں, تو اس کو بولو کہ میں فارغ ہو کر خود کال بیک کرتا ہوں. اس نے پھر بزر کیا اور پھر کہا کہ نہیں جی, وہ کہندا ہے کہ ایمرجنسی ہے, تو میرے نال صاحب ہونے گل کرن. میں کیا گل کرا.
میں نے پوچھا کیوں بھائی تاجی پاجی کی ہو گیا ہے, ایڈی کیڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے. کہندا جناب باؤ جی گل تے سنو, وہ وزیر اعظم پھڑیا گیا جے. اچھا میں کیا کی کہنا پیا؟ کہندا جناب دسنا پیا تمہوں وہ اپنا وزیر اعظم پھڑیا گیا جے. تو میں کیا پھر پھڑیا گیا؟ کہندا قسم رب دی آج کی تو انہیں کچھ بھی نہیں کیتا. وہ میں کہا تو ہر واری انجی کہنا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کم پا دیندا. منو صحیح دس ہویا کی ہے تو لکاوی نہ صحیح گل کری. کہندا گل تے سنو اپنی لائی جا رہے ہو باؤ جی. وہ گیا جے اتھے وہ تے داتا صاحب دعا منگن گیا نال ہوندے بادشاہ اعظم گیا تو خرے کیڑی دعا منگی نے تو اتھوں لگے آندے نے تے اتھے لوور مال چوکی تے انہاں نوں پولیس نے روک لیا. تو وہ کہندے رہے کہ بھائی شناخت کرا تو اپنی. انہیں دسیا جناب میں وزیر اعظم ہاں. تو نہ ویکھی نے نہ سوچی نے سیدھا ٹانٹ لایا نے کہندے نے ہیں تو انہوں دوجے نے پوچھتے ہیں تو صحیح دس. انہیں کہا جناب میں بالکل صحیح تم دس رہے ہیں وزیر اعظم جے تو میں بادشاہ اعظم ہاں. تو وہ دونوں نے لمحہ پایا تو جناب تسی تصدیق کرو اس وچ کوئی جھوٹ تو نہیں ہے. تسی ساڈے محلے دار بھی ہو, ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہو, تو جناب فوری تو کچھ تدارک کرو اندہ. وہ میں کہ کتنے ہی جڑا بادشاہ اپنا مغل اعظم نہیں انہوں تو بھیج میرے کو. کہندا جی مغل اعظم تے رکشے تے بیٹھا جے تے پتہ نہیں کتنے نکل گیا منوں دی. تو میں کیا پھر جڑا سکندر اعظم ہی کہندا جی سکندر اعظم نے جدوں پولیس دا سنیا تو وہ منجے تھلے وڑ گیا. میں کہا جی تیرے گھر دے پائی ہے حالات نے تو میں کی کراں؟ کہندا کمال کر دے ہو میری سلطنت ہی لٹی گئی ہے تو تسی کہندے ہو میں کی کراں. سو یہ لاہوریاں دی بڑی مزیدار چیزاں ہوندیاں نے جی. اچھا اندرون شہر کے حوالے سے آپ بلکہ لاہور کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 10 سال بعد لاہور کدھر کھڑا ہو؟ لاہور میں جی بہت اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں. مطلب حکومتوں نے موجودہ حکومت نے بھی اور اس سے پیشتر بھی میرے خیال میں نے پچھلے 30-40 سال میں بے تحاشا امپرومنٹ دیکھی ہے. ہمیں وہ کریڈٹ بھی دینا چاہیے کیونکہ میں جب یہی زمانہ تھا ڈی سی لاہور تھا تو ورلڈ کپ ہونے والا تھا. تو کرکٹ کے اور ایک فیروز پور روڈ کے پاس انڈر پاس جو تھا وہ تعمیر نہیں ہو رہا تھا اور ورلڈ کپ آتا جا رہا تھا, کسی سے ہی نہیں ہو. وہ اتنا ٹائم گزر گیا یہ وہ. پھر میاں شہباز شریف صاحب ٹیکس اوور تو ہم نے دیکھا کہ وہ پھر دلوں میں بن گیا. سو یہ اور اس سے پہلے 30-40 سال پہلے کا میں لاہور کا اگر نقشہ کھینچوں, کئی لوگ کہتے ہیں وہ جو چھڑکاؤ ہوندا سی جی فلانا ہوندا سی بڑا جی ہے, ٹھیک ہے پاپولیشن واز مچ لیس, لیکن دھواں مٹی شور بیگنوں کا لوگ لٹکے ہوئے ہیں, رکشے گھڑاں کرتے جا رہے ہیں, گھوڑے اور ان کا لدوں کا سلسلہ جو ہے وہ سارے سڑکوں پہ. اس کے علاوہ گاربیج جگہ جگہ کوڑوں کے ڈھیر. یہ دس وی ہیو سین دس اینڈ لیوڈ ود دیٹ. تو سائڈوں پہ سڑک کے مٹی ہوتی تھی وہ اڑ کے کہیں کوئی لائٹ جل رہی ہے کہیں نہیں جل رہی. سڑکیں جو تھی 6 مہینے بعد پھر ٹوٹ جاتی تھیں. تو اب آپ کے سامنے ایک باقاعدہ ایسا شہر بنا ہے جو دیکھنے والے کہتے ہیں دلی سے بھی یہ زیادہ مینٹینڈ اور خوبصورت ہے. تو اتنی چوڑی سڑکیں, انڈر پاسز, اوور پاسز, ہارٹیکلچر, لینڈسکیپ, لائٹس, آئی مین اٹس اے ویری ناؤ. لیکن یہ شہرداری ایسی چیز ہے شہر سازی کہ یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں ابھی بھی بہت ساری خامیاں بہت سارے مسائل ہیں. لیکن what I see is کہ جی اگر یہ پاپولیشن کی یہی رفتار رہی جو کہ ہے اور جس میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کوئی کمی آئے گی, کیونکہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہم نے لگا رکھی ہے جو دنیا میں سب سے ہم اس میں تیز ہے. اچھا so when we have more and more population it means more and more motorbikes, more and more cars and more people everywhere. So
دوسرا ایشو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وی ول بی چوکڈ بائی ایشوز آف پارکنگ. ایک وہ میں نے تاروں کی بات کی تھی، وہ تو چلیں استھیٹکلی ایک ویژول پولوشن ہے، لیکن جو اس سے زیادہ ریئل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو نہیں سیکھا باہر کی دنیا سے وہ یہ ہے ہاؤ ٹو آرگنائز آور کارز اینڈ آور پارکنگس. وہاں بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے، لیکن انہوں نے بہت سارے اس کے حل ڈھونڈے ہیں. ہم نے ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں سمجھ آتی. کہیں کہیں اب بڑی بلڈنگز میں بیسمنٹس میں بننی شروع ہوئی ہیں، دیٹس اے گڈ تھنگ، بٹ اسٹل commuting or walking is not possible in the cities, and there are no public spaces where you can hang around, walk around. So we must find a solution to public transport and a decent way of commuting and parking. سر آخری ایک سوال کہ آپ پہ جو بڑا کرٹیسزم ہوتا تھا بھی اور اب بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ لشاری صاحب نے پرانے لاہور کو کمرشل کر دیا، ہیریٹیج کو کمرشل کر نہیں، دیا. پہلے اتنے میرا مطلب ہے کوئی قاعدے دے کوئی مسلے بچھے ہوئے سن. نہیں میں ایک منٹ، پہلے اتنے باغ بغیچے سن یا اتنے جتنی کمرشلائزیشن ورلڈ سٹی وچ میرے پیدا ہون تو پہلے بھی ہے. وہ تے جدوں دا ریلوے اسٹیشن بنیا تو پھر وہ گودام اور شالمی بازار میں بنایا جی، اعظم کلاتھ مارکیٹ میں بنائی ہے، یا اتنے دیاں تو یہ تو بڑی ایک کمرشل، مطلب اس کو اس طریقے سے روکا نہیں گیا جس طرح روکنا چاہیے تھا. نہیں وہ رک نہیں سکتی. چلیں مجھ سے پہلے مجھ سے بعد آپ روک لیں. ہم نے تو پھر اس کا ماسٹر پلان بنایا ہے، اس کے زونز بنا دیے ہیں کہ یہ جو ہے ٹوٹلی تو نہیں روک سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زون کے اس حوالے سے کہیں جی یہ کمرشل زونز ہیں اور یہ جو ہیں یہ ریزیڈینشل زونز ہیں، تو اس حد تک اس میں، اور ہم نے یہی کوشش کی ہے. اور اسی لیے پہلی دفعہ ٹورزم جو ہے ان دا وال سٹی ہیز کم ان. ادھر آپ دیکھ لیں جو فوڈ اسٹریٹ اس طرف بنی ہے، فورٹ روڈ کی سائڈ پہ ادھر بنی ہے. تو اب اگر کمرشلائزیشن اس کو کہتے ہیں کہ اچھا جی وہاں انداز ریسٹورنٹ کیوں بن گیا، وہاں حویلی کی ریسٹورنٹ کیوں بن گیا، یا وہاں پہ یہ گلی سرجن میں وہ 700-800 روپیہ کیوں ایک حویلی لے رہی ہے. تو بھائی جو چیز بکتی ہے وہ بکتی ہے. شکر کریں جہاں وہ یہ تو ککھ نو لکھ بن گیا. جو چیز بک ہی نہیں رہی تھی، جہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا، اگر وہاں اس کی پراپرٹی ویلیو بڑھ گئی، اس کا وہاں کا کاروبار بڑھ گیا، تو یہ تو خوشی کی بات ہے. کیونکہ میں نے بہت دفعہ یہ کرٹیسزم بھی اسلام آباد میں ادھر ادھر دیکھا ہے، وہ جی فلاں چیز کو کمرشلائز کر دیا، چاہے وہ اگر ٹکٹ یا کوئی دکان یا کوئی چیز. there is no free lunch in the world. میں تو باہر جاتا ہوں کئی دفعہ، ایک سیرگاہ میں سے ہو ادھر باہر سے ہی واپس آ جاتا ہوں، اتنی مہنگی ٹکٹس ہوتی ہیں. the whole world is commercial. اور اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ انہوں نے اس کو مینٹین کرنا ہے، اس کو سسٹین کرنا ہے، چلانا ہے. تو پھر شکر کریں اگر کوئی چیز آپ کی بکتی ہے، اور وہی بکے گی جو معیاری ہوگی، اسی کی پرائس زیادہ ہوگی. تو ون ریٹ آف سکسیس از کہ اگر آپ نے ایک چیز جو چھپی ہوئی تھی، جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اویزہ ہی نہیں تھی، رکاوٹ تھی، بند تھی، اس کو اگر اجاگر کر دیا، اس کو اگر چاہے پیسوں سے کیا اور پیسوں سے ہی اس کو آگے چلا رہے ہیں، دیٹ از ناٹ کمرشلائزیشن، دیٹ از ویلیو ایڈیشن، دیٹ از دا ریئل سسٹینیبل ماڈل. جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ تھے کامران لشاری صاحب، اور ان سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ہم دوبارہ بھی ان کو کسی وقت زحمت دیں گے. تو چینل نیا ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ ضرور کریں.
تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہماری کمیاں، ہماری کوتاہیاں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.